درجہ سابعہ کے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لعمرک ما جرت علیہم رماحہم دم ابن نہیک او قتیل المسلم ولا شارکت فی الموت فی دم نوفل ولا وهب منها ولا ابن المخزم فكلا أراهم أصبحوا يعقلونه صحيحات مال طالعات بمخرم لحي حلال يعصم الناس أمرهم إذا طرقت إحدى الليالي بمعظم كرام فلا ذو الدغن يدرك طبله لديهم ولا الجاني عليهم بمسلم سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي وأعلم ما في اليوم والأمس قبله ولكني عن علم ما في غد عمي لعمرك ما جرت عليهم رماحهم۔ اس شعر کا مفہوم پہلے سمجھ لیں۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے، اس شعر میں حارث بن عوف، حرم بن سنان کا ذکر ہے، یعنی حرم بن سنان اور حارث بن عوف نے ابس اور ذبیان ان دونوں قبیلوں کے مابین اپنے ذاتی اونٹ دے کر کے، اپنی ذاتی اونٹوں کے ذریعے سے صلح کرا کر ایک کلیدی کردار ادا کیا، شر و فساد کی راہوں کو مسدود کیا۔ تو اس میں اسی کا ذکر ہے کہ حرم بن سنان، حارث بن عوف نے ابس و ذبیان ان دونوں قبیلوں کے درمیان صلح کرائی، اپنا ذاتی جو ہے پیسہ روپیہ خرچ کیا، لیکن ان دونوں نے قتل نہیں کیا، نہ نہیک کا قتل کیا، نہ مقام مسلم کے مقتول کا قتل کیا، یعنی نہ ابس کے کسی قبیلے کے فرد کا قتل کیا، نہ ذبیان کے کسی فرد کا قتل کیا۔ صرف ان کا مقصد تھا دونوں کے درمیان صلح کرانے سے شر و فساد کو روکنا۔ یہاں پر اس میں ایجاز حذف ہے، اس لیے کہ الامر کا مبتدا ہے اور قسمی خبر محذوف ہے۔ ما جرت علیہم رماحم کی جمع نیزے، یہ جرت کا فاعل ہے، اور جرہ اجرو کے معنی آتے ہیں جرم کا ارتکاب کرنا، جرم عائد کرنا۔ دما ابن نہیک یہ معطوف علیہ ہے، او قتیل المسلم معطوف، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کے جرت کا مفعول ہے، اور علیہم ظرف لغو جرہ کا، اب جرہ فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر کے یہ جواب قسم ہے۔ تو اب ترجمہ دیکھیں، لعمرک ما جرت علیہم رماحہم دم ابن نہیک او قتیل المسلم۔ لعمرک تیری زندگی کی قسم، ما جرت علیہم رماحہم، حارث بن عوف، حرم بن سنان کے نیزوں نے ان پر نہیک یا مقام مسلم کے مقتول کے خون کا ارتکاب نہیں کیا۔ تیری زندگی کی قسم، ان کے نیزوں نے
یعنی حارث بن عوف حرم بن سنان کے نیزوں نے ابس و ذبیان پر کسی بھی نہیک یا مقام مسلم کے مقتول کے خون کا ارتکاب نہیں کیا۔ اب دیت جو دے رہے ہیں صرف اس بنیاد پر دے رہے ہیں کہ جھگڑے فساد کا دروازہ بند ہو، ناحق جنگ و جدال کا دروازہ مسدود ہو، شر و فساد کو روکنا اصل مقصد تھا۔ ولا شارکت فی الموت فی دم نوفل ولا وہب منها ولا ابن المخرم۔ یہ نوفل، وہب، مخرم، یہ تمام جو مقتولین کے نام ہیں، اس کے نام ہیں، یہ تمام کے تمام مقتولین کے نام ہیں جو ابس اور ذبیان کے دونوں قبیلوں کے افراد جو قتل کیے گئے تھے ان مقتولین کے نام ہیں۔ شارک فی الموت، موت میں شریک ہونا، اس کا مقصد ہے نیزوں کا یعنی جنگ کرنا، اور نہ ہی ان کے نیزے، ولا شارکت کی ضمیر لوٹے گی رماہم کی طرف۔ حرم بن سنان حارث بن عوف کے نیزے نہ ہی شریک ہوئے نوفل کے خون میں شریک ہوئے، اور نہ ہی اس قبیلے کے وہب مقتول کے خون میں شریک ہوئے، ولا ابن مخرم، اور نہ ہی اس قبیلے کے ابن مخرم مقتول کے خون میں شریک ہوئے۔ کسی بھی دونوں قبیلوں میں سے کسی قبیلے کے فرد کا قتل نہیں کیا۔ حارث بن عوف، حرم بن سنان، یہ دونوں ممدوحین ہیں، ممدوحین ہیں، ان دونوں ممدوحوں نے کسی کا قتل نہیں کیا۔ البتہ دیت جو دی وہ بربنائے شر و فساد کا دروازہ روکنے کے۔ فَكُلًّا أَرَاهُمْ أَصْبَحُوا يَعْقِلُونَهُ صَحِيحَاتِ مَالٍ طَالِعَاتٍ بِمَخْرِمِ۔ یہاں پر دیکھیں ارا کلن جو ہے ارا کا مفعول مقدم ہے، اصبحو کی ہو ضمیر جو ہے ضمیر یہ کلن کی طرف لوٹ رہی ہے، یعقلون جو ہے اس کی خبر ہے اصبحو کی، اور اصبحو جو ہے سارا کے معنی میں ہے، اور صحیحات مال طالعات بمخرمی یہ مفعول ہے، بمخرم ظرف لغو طالعات کا، یہ مفعول ہے یعقلون کا۔ اب یعقلون فعل اپنے فاعل سے مفعول اس میں لکھ کر اسبہو کی خبر ہے۔ اب اسبہو فعل اسبہو اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے ارا کا مفعول ثانی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ حرم بن سنان، حارث بن عوف، یہ دونوں کے دونوں اپنے عمدہ ترین، طاقتور، قیمتی، خوبصورت اونٹ دیت میں دے رہے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں۔ فَكُلًّا أَرَاهُمْ، تو ان میں سے ہر ایک کو میں دیکھ رہا ہوں، فَكُلًّا أَرَاهُمْ، تو ان میں سے ہر ایک کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ دیت دے رہے ہیں۔ اقل یعقل دیت دینا، صحیحات عمدہ ترین، طالعات چڑھنے والے، مخرم پہاڑ، دونوں میں طالعات مخرم میں دونوں مراد النظیر ہے۔ تو میں ان میں سے ہر ایک کو اسبحو اراہم کلہم، یعنی ان میں سے ہر ایک کو، یعنی حرم بن سنان، حارث بن عوف، ان میں سے ہر ایک کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ یعقلون دیت دے رہے ہیں، صحیحات مال، عمدہ ترین مال، پہاڑ کی چوٹی پر چلنے والے اونٹ۔ تو ان میں سے فَكُلًّا أَرَاهُمْ، تو ان میں سے ہر ایک کو میں دیکھ رہا ہوں اسبحو دیت دیتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، کس کی؟ صحیحات مال، عمدہ ترین، پہاڑی پر چلنے والے عمدہ ترین، بمخرمی یعنی پہاڑی پر، طالعات چلنے والے عمدہ ترین مال اونٹ۔
لحي حلال يعصم الناس امرهم اذا طرقت احدى الليالي بمعظم. حین مانے قبیلہ، اور اس قبیلے سے مراد جو ذبیان ہے. حلال مانے قیام پذیر، مصدر ہے، اور مصدر بول کر کے اس میں فاعل مراد لیا ہے. حال حل یحل سے حلن حلون حلال مصدر ہے، اور یعصمو کا فاعل امرہم ہے. طرقہ یترکو رات میں آنا، بمعظم بہت بڑی مصیبت. یہ حلال جو ہے عین کا عین کی صفت ہے، اور یعصم الناس امرہم یہ دوسری صفت ہے. اور امرہم کی ضمیر لوٹے گی عین کی طرف. اور اذا جو اندہ کے معنی میں ہے، ظرف ہے. یعصم فعل اپنے فاعل اور ظرف سے مل کر کے یہ بنے گی صفت ثانی. مفہوم یہ کہ یہ وہ قبیلہ ہے کہ جن کا معاملہ جو ہے لوگوں کو بچاتا ہے. جہاں بھی قیام پذیر ہو جائے لوگوں کو مصیبتوں سے اتنی بڑی مصیبت آ جائے، یعنی ذبیان قبیلے کا یہ خاص سا ہے کہ کتنی بڑی جو ہے مصیبت آ جائے لوگوں کو بچاتا ہے. لحی حلال یعصم الناس امرہم. ذبیان یہ ایک ایسا قبیلہ ہے جو قیام پذیر ہے، جن کا معاملہ لوگوں کو بچاتا ہے. ذبیان تو وہ قبیلہ ہے کہ جن کا معاملہ لوگوں کو بچاتا ہے راتوں میں سے کسی بھی رات میں بڑی مصیبت کے آنے کے وقت. راتوں میں سے کسی بھی رات کے بڑی مصیبت کو لانے کے وقت. رات کوئی مصیبت نہیں لاتی، اصل میں اس میں مجاز عقلی ہے، مجاز عقلی. راتوں میں سے کسی ایک رات کے بڑی مصیبت لانے کے وقت. کرام فلا ذو الدغنی یدرک طبلہ لدیہم وللجان علیہم بمسلمی. کرام یا اس میں جاز اسم ہم محذوف ہے، اور لا جو لیسا کے معنی میں ذو الدغنی جو ہے اس کا اسم ہے، یدرکو طبلہ اس کی خبر ہے. اسی طرح لا بھی لیسا کے معنی میں جانس کا اسم ہے، اور علیم ظرف لب بنا جانے کا مسلم بازائد ہو یہ خبر ہے. زدگنی کینہ پرور، ادرک ادرک کو پانا، طبل من کینہ. اس کا مفہوم مطلب یہ کہ وہ کینہ پرور نہیں ہے، اور کنایتاً اس کا معنی یہ کوئی اگر ان سے اپنا انتقام لینا چاہے تو انتقام نہیں لے سکتا، نہایت ہی بہادر ہیں. اور جانی علیہ بمسلمی کا معنی یہ کہ ان کے بلبوتے پر اگر کسی سے کوئی جنگ کر لے تو اس کو بچانے کے لیے یہ جان کی بازی لگا دیتا ہے. ذبیان کرام، یہ ذبیان وہ ایسے کریم ہیں. ولا ذو الدغنی، یا پھر کرام سے مراد یہاں پر وہ قبیلہ ہے، یعنی حرم بن سنان حارث بن عوف کو وہ قبیلہ مراد ہے. سخی تو وہی ہیں. حرم بن سنان حارث بن عوف یہ ایسا سخی قبیلہ ہے. ولا ذو الدغنی تو کوئی کینہ پرور اپنے کینے کو ان کے پاس پانے والا نہیں. کوئی کینہ پرور اپنا کینہ ان کے پاس پا نہیں سکتا، یعنی اپنا انتقام نہیں لے سکتا. اور نہ ہی کوئی ان کے بلبوتے جانے علم، نہ ہی کوئی ان کے بلبوتے پر گناہ کا ارتکاب کرنے والا، نہ ہی ان کے بلبوتے پر گناہ کا ارتکاب کرنے والا بمسلمی کسی کے سپرد کیا جا سکتا ہے. سینتو تکالیف الحیات ومن یعش 80 حولا لا ابالک یسأمی. اس میں رد العجز علی الصدر ہے. ومن یعش 80 یسأمی یہ اس کی جزا ہے. اس یہاں پر جو ہے اب بات جو مکمل ہو گئی. جیسے شعراء عرب کا جو طریقہ کار ہے کہ وہ شروع میں جو ہے تشبیب لاتے ہیں، تشبیب کے بعد گریز لاتے ہیں، یعنی مد کا آغاز کرنا. اس کے بعد جو ہے اپنا اصل مقصد ہے وہ بیان کرتے ہیں. اصل مقصد کو بیان کرنے کے بعد
پھر نصیحت آمیز اشعار لاتے ہیں۔ تو اس میں پہلے تشبیب کا ذکر تھا، اس کے بعد گریز کا ذکر، جو اصل مقصد تھا بیچ میں حرم بن سنان حارث بن عوف کی مدح وہ انہوں نے کی۔ اب اس کے بعد جو ہے زہیر بن سلمہ یہ اخیر میں اب نصیحت آمیز شعر لے کر کے آ رہے ہیں، اور اس شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انسان اگر زیادہ عمر پائے اگر تو وہ مصیبتوں کا شکار ہوگا اور زندگی سے اکتا جائے گا۔ زندگی سے اکتا گا کیسے؟ مصائب و علام مبتلا ہونے کی وجہ سے۔ کہتے ہیں کہ سیل تو تکالیف الحیات، میں زندگی کی تکلیفوں سے اکتا گیا، کیونکہ جب طویل عمر ہو گئی تو ظاہر بات ہے مرض میں مبتلا ہونا ہے۔ میں زندگی کی تکلیفوں سے اکتا گیا، اور میں یہ عشق تمارین اولاً، اور جو بھی 80 سالہ زندگی گزارے گئے سمی وہ ضرور اکتا جائے گا۔ لا ابا لگا، تیرا باپ نہ ہو۔ یہ جو ہے بددعائیہ جملہ بھی ہو سکتا ہے اور مد بھی ہو سکتا ہے۔ بددعائیہ اس طرح کہ تیرا باپ اگر نہیں ہوا تو تجھے اپنی قدر اپنی حیثیت معلوم ہوگی، یا پھر یہ اس کا مقصد ہے کہ تیرے باپ کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ مد بددعا، دعا علیہم دیا ہاشمی نے، دعا علیہم بددعا بھی ہے یہ، او مد یا مدہ دونوں ہیں۔ وَعَلَمُ مَا فِي الْيَوْمِ، یہ بھی نصیحت آمیز شعر ہے۔ وَعَلَمُ مَا فِي الْيَوْمِ وَالْأَمْسِ قَبْلَهُ وَلَكِنِّي عَنْ عِلْمٍ مَا فِي غَدٍ أَمِينٌ۔ اس میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ آج جو ہوا اور کل جو ہوا وہ تو میں جانتا ہوں، لیکن آئندہ میرے ساتھ کیا ہونے والا میں اس کو نہیں جانتا۔ وعالم، اور میں جانتا ہوں، ما فی اليوم، جو آج درپیش آیا، والامس قبلہ، اور آج سے قبل گزشتہ روز جو معاملہ درپیش آیا اس کو میں جانتا ہوں۔ ولیکنی، یا جو اس کا اسم امین جو خبر ہے، امین کے من اندھا غافل، لیکن میں ناآشنا ہوں، ان علم ما، اس آشنائی سے کہ جو کل ہونے والی آئندہ کل، لیکن میں ناآشنا ہوں آئندہ کل کی آشنائی سے۔ رایت المنایا خبتا، اس میں تشبیہ بلیغ ہے، موتوں کو یہاں پر اٹھنیوں کے چلنے سے تشبیہ دی ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہے کہ موت جو اٹھنی کی طرح، ایسا اٹھنی جو اندھا دھند چلتی ہے، کسی کو جو ہے پیروں سے رون دیتی ہے، کسی کو نہیں رونتی، اسی طرح موت کو جو ہے اندھا دھند اٹھنی سے تشبیہ دے رہا کہ موت جس کو لائق ہو جائے اس کو جو مار دیتی ہے، جس کے ساتھ خطا کر جائے وہ زندگی پا جاتا، عمر طویل پا جاتی ہے، طویل عمر پا جاتا تو بوڑھا ہو جاتا۔ اور اماتا یعمر، ان دونوں میں اتباق ایجاب ہے۔ کہتا رأیت المنایا خبتا اشوا، میں نے موتوں کو دیکھا، اشومن اٹھنیوں کی طرح اندھا دھند چلتے ہوئے۔ من تصب تمتو، تو جس کو موت پاتی ہے، تمتو اس کو مار، جس کے ساتھ ملک ہو جاتی ہے، تمتو جس کو موت پا لیتی ہے، تمتو اس کو مار دیتی ہے، اور من تختی، اور جس کے ساتھ خطا کر جائے، یعمر تو وہ زندگی پاتا، فیحرمی پھر عمر دراز ہو جاتا ہے۔ عزیز طلباء، یہ 2 دن کا سبق اور ہے انشاءاللہ العزیز، یہ 2 دن کا سبق پڑھا کر کے پھر تھوڑی تھوڑی ایک صفحے کی انشاءاللہ العزیز چلتی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔